اسرات اسٹوریز کے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی کہانی ایک ظالم بادشاہ ایک عقل مند مشیر کے حوالے سے۔ ایک ظالم بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں آ کر ہمیشہ عقل مند لوگوں کو اور علم والے لوگوں کو، دانشور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتا تھا، اور ہمیشہ اس بادشاہ نے اپنے عوام پر ٹیکس لگائے اور طرح طرح کے ظلم کیے، کبھی ان کی کامیابی کا نہیں سوچا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ بادشاہ کی ہلاکت اسی حالت میں ہوئی کہ جس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کو۔ ناظرین کرام، صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر جھیلوں بانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا تھا، مگر ان کی فلاح بہبود پر کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اسے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوش آمدی لوگوں میں گھیرا رہتا، جو اس کی ہر جائز ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے، اس کو قابل اور نہایت ذہین کہتے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گہرے ہوئے خوش آمدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ کسی طرح ہم مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کریں۔ ایک دن مشیر نے بڑے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اس مشیر کو گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنی عقل اور ذہانت کو برکار لا کر کمائے اور خزانے میں جمع کرائے۔ بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا تو مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا پھر کم دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اس طرح مشیر نے ایک ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانے میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دے کر اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے ایک ماہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے، ان کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ چونکہ تم سب زیادہ سواریاں اٹھاتی ہو، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔
تمام کشتیبان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔ معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ مہینے کے آخر تک کشتی بانوں نے 2000 سونے کے سکے مشیر کو ادا کر دیے، جو اس نے خزانہ سرکار میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے، اور ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دیکھ کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا کہ یہ مشیر اب اسے دربار میں شرمندہ کرنے پھر آ گیا۔ اس لیے اس نے اپنے ایک خوش آمدی وزیر جو مشیر سے نفرت بھی کرتا تھا اس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے قریب آئے، اور جب خوش آمدی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہم دوبارہ نہ دیکھ سکیں۔ وزیر انتہائی خوش ہوا اور مشیر کو نام دینے کا کہہ کر فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے وزیر سے کہا، میری عقل اور دانش مجھے دکھا رہی ہے کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنی دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دے دیا اور واپس چلا گیا۔ ٹھیک 7 دن بعد بادشاہ کی سلطنت پر اس کے طاقتور پڑوسی ملک نے حملہ کیا۔ بادشاہ دربار میں موجود تمام دانشوروں کو چن چن کر ختم کر چکا تھا، جو ہمیشہ اسے اپنی ذہانت سے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے، اور اس نے خوش آمدی اکٹھے کر رکھے تھے، وہ اسے اس جنگ سے کیسے بچاتے۔ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا تھا وہاں سے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ تو یہ تھی ناظرین کرام آج کی کہانی۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور میں مت رہا کریں، کبھی بھی اپنی طاقت کا بھروسہ کر کے کسی غریب پر، کسی مظلوم پر ظلم مت ڈھائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ عقل مند اور دانشور اور اہل علم کے پاس اپنا وقت گزارا کریں تاکہ ان کی دانش مندی سے کچھ آپ بھی سیکھ سکیں اور کسی بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ تھی ناظرین کرام آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ کہانی ہماری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں اگر آپ کی اپنی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے آپ کے پاس یا کسی اور کی سٹوری ہے اور آپ ہماری آڈینس کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پرسنل میں سینڈ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی کہانی یا آپ کی سٹوری اپنی آڈینس کو ضرور سنائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔